اور دعا کے عنوان سے میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں. مختلف دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کے بے انتہا اثرات ہیں، اور دعا ہمیشہ صلوات سے شروع کریں، صلوات پہ ختم کریں. جو کچھ مانگیں گے قبول ہوگا. اور اللہ نے ہمیں 14 وسیلے دیے ہیں. دنیا کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے 12 ہیں. تو نظام ہے جو چلتا ہے اہل بیت علیہ السلام پہ، بلکہ اب تو دعا کی جو یہ لہریں ہیں نا، ویوز کہا جاتا ہے، یہ ان دعا کی لہروں کا بھی امتحان ہونا چاہیے کہ کیسے یہاں سے دعا ہوتی ہے اور عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے. جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا، شاید اس بات سے جملہ پہنچ جائے. یقین مانیے آج شام اتنی حالت خراب تھی، 4 مجالس تھیں، 3 پڑھ کے آیا ہوں، 1 مجلس نہیں پڑھ کے آیا، بلکہ 2 پڑھ کے آیا ہوں، تیسری ہی ہے تو پیش کر رہا ہوں. جناب امیر سے کسی نے کہا یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مظلوم کی آہ کا، بس ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے زمین سے عرش تک. تو عزیزان گرامی، یہ کتنی تیز، کتنی رفتار سے دعا کی ویوز، یہ جو لہریں ہیں، سفر کرتی ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں وقت ایسا ہے، وقت ویسا ہے. تو کچھ علماء نے تعریف یوں کی ہے کہ وقت 2 ہی ہیں. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، تشکیل دعا یعنی دعا بنانے کے. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، دوسرا وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہو. بات پہنچ رہی؟ تو دنیا دعائیں مانگتی ہے لیکن ان کے پاس وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس 14 وسیلے ہیں. میں سارے مجمع کی توجہ کے لیے مختلف انداز سے میں نے پہلے پیش کیا، یہ جملہ اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وسیلہ دیں تو ہمارے پاس، آج میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی سارے بھائی آئے ہیں. راستے میں دیکھ رہا تھا بہت سے اہل سنت علاقوں سے ہم گزرے ہیں کہ لوگوں نے، اہل سنت میرے بھائیوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی، اہتمام کر رہے تھے، جلوس برپا کر رہے تھے. اپنے انداز سے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرے. حسین کسی ایک کے نہیں، حسین سب کے ہیں. امام حسین سب کے ہیں، تو سب کا حق ہے کہ حسین سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کریں. تو اب یہ 14 جو ہمارے پاس وسیلے اللہ نے دیے ہیں، تو آپ اس انداز سے مانگیں گے، پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ. تو معبود و مسجود ہے، تجھے عابد و سجاد کا واسطہ. چلیے گا. تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ. تو اصدق القائلین ہے، تجھے جعفر الصادق کا واسطہ. غیظ و غضب پہ تجھے پورا قابو ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ. مرضات کا مرکز تیری ذات ہے، تجھے علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ. بھائی آپ نے 5 سنے ہوں گے، 14 میری محنت ہے. تقویٰ تو عطا کرتا ہے، تجھے محمد تقی کا واسطہ. نقاوتیں اور پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں، تجھے علی نقی کا واسطہ. ہیبت تیری ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ. تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ. اللہم صلی علی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو ہم یہ 14 کا واسطہ دے کے مانگیں. عزیزان گرامی، جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا نا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو جناب جبرائیل آئے اور کہا یوسف کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے ایسے بھائی دیے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں اپنے انداز سے پیش کروں. جناب یوسف بھی قیامت میں کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا تو ایک عباس ہی دے دیتا. چلتے رہیے گا. ماشاءاللہ. بھئی اس نوجوان کو سلام ہے. مجھے کئی مرتبہ شک ہوتا ہے یہ انسان ہے جن ہے.
ہر جگہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے, ساری میری مجالس کے اندر ہر جگہ پہ جس طرح سے کودتا ہوا آگے آ کے نعرے لگاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے حسینی حسینی ہوتا. تو چلیے گا میرے ساتھ. تو جانے کے نامی جناب یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا, تو کنویں کا دہانا چھوٹا تھا, نیچے سے کنواں بہت بڑا تھا. تو جناب جبرائیل کا کیا بات ہے, یوسف کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا یہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, ایسے بھائی ہیں کہ سگے بھائی ہوتے ہوئے ایک ہی باپ ہے, اور مجھے کنویں میں ڈال کے چلے گئے. تو کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے, اللہ نے بھیجا مجھے آپ کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہا کہ اے یوسف ذرا انگلیوں کو گنو. کہا 5 ہیں. کہا پوروں کو گنو. کہا 14 نہیں ہے. کہا ہاتھوں میں انگوٹھے پہ 2 پورے ہوتی ہیں, باقی میں 3. تو اگر ویسے 4 انگلیوں کے گنے تو 12, انگوٹھا ملائیں تو 14. تو دعائیں 12-14 کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں. تو بھائی چلتے رہیے گا. اب یہ 12 اور 14 کا واسطہ دیتے رہے گا. یوسف یہاں دعا مانگے, تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے بھی دعا مانگی. مجمع البیان میں ہے کہ جناب یوسف نے 14 کا واسطہ دیا. کہا کہ یوسف اسی کنویں سے, بھائی کنویں سے کوئی بھی آدمی ہو نا فاتحہ پڑھ لے گا, کنویں میں ہوں کون نکالے گا. کہا 14 کا واسطہ دو. جب تک 14 کا واسطہ نہیں دیا تھا تو رو رہے تھے. جیسے ہی 14 کا واسطہ دیا تو ایک مرتبہ ڈول اندر آیا. جناب یوسف نے کہا بھائی مجھے نکالو, میں یہاں ہوں. تو کنویں میں بھی ہونا 14 کے واسطے سے نکل جاتا ہے, غاروں کی تو بات ہی نہ کریں. بس بھئی میرے سارے چاہیں تو بے شک اوپر آ جائے. خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے. چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ. تو بھئی آج میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو میری مختلف مجالس میں ہوتے ہیں. شب عاشور ہے, اگر چلیں گے تو میں چلتا رہوں گا, جہاں آپ اشارہ کریں گے وہیں مجلس روک دوں گا. تو چلیں گے آپ. تو عزیزان گرامی یہ دعا کے مختلف مراحل ہیں کہ جتنے بھی دعا کے مراحل ہیں طے ہوتے ہیں تو 5, 12, 14 سے ماؤں نے بچپنے سے ہمیں سکھایا. 1, 5, 12, 14, 72. مجھے نہیں معلوم, ہماری گنتی ہی ایسے چلتی ہے. اوروں کا مجھے پتا نہیں, ہمیں ایسی ہی گنتی آتی ہے. ہمارا بچہ بچپنے سے کہتا ہے 1, 5, بیچ کے 2, 3 نہیں گنتا. ماشاءاللہ. توجہ ہے نا عزیزان کرام. تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان کرامی جو صحیح کو مانتا ہے نا وہ ان کا واسطہ دے دعا قبول ہو جاتی ہے. واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا. پیغمبر اسلام کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا.
ختم نبوت ہو چکی رسول خدا کے بعد، تو اب خلفاء کا دور تھا. ایک آدمی مسیلمہ کذاب، مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب بعد میں، کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا. اب سمجھ گئے نا، کچھ ہوتے بہت بڑے سچے، کچھ بہت ہی بڑے جھوٹے. اب اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا بھی رسول خدا نے کہا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، تو بھی کوئی معجزہ دکھا. تو کہا بتاؤ محمد نے کیا معجزہ دکھایا تھا؟ کہا وہ نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا نابینا لیا. پورے مدینے میں لوگوں نے تلاش کیا، نابینا کوئی نہیں ملا. ایک کانا مل گیا. کانا سمجھتے ہیں؟ ایک آنکھ نہیں تھی. کہا بھائی اس کو لے آؤ. تو اس نے ہاتھ لگایا، وہ جو دوسری آنکھ تھی وہ بھی چلی گئی. چلتے رہیے گا. تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس بیچارے کانے کا کیا قصور؟ قصور ہے جو ایرے غیروں سے معجزے کا تقاضا کرے. چلتے رہیں گے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تیرا معجزہ جھوٹا ثابت ہو گیا. کہا ایک اور معجزہ بتاؤ. کہ رسول اسلام خشک کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی بھر جاتا تھا. انہوں نے کہا کنواں تلاش کرو جو خالی ہو، خشک کنواں تلاش کرو. تلاش کیا، خشک کنواں نہیں ملا. ایک کنواں تھا جس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا. کہا بھائی آ جا. اس نے آ کے تھوکا، وہ پانی بھی خشک ہو گیا. اب لوگ ڈرنے لگے کہ بھائی یہ نحس ہے، جو کہتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے. توجہ، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا جسے اللہ بناتا ہے، نہیں ہے مجمع، جسے اللہ بناتا ہے، چاہے نبی بنائے چاہے امام، جسے اللہ بناتا ہے وہ سچے معجزے دکھاتا ہے. جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ معجزے نہیں دکھاتا، وہ منحوس ہوتا ہے. گھبرا کے نہ سنیے گا. چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، جو اللہ والے ہوتے ہیں بس انہی کو وسیلہ بنائیں. ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تمام اولیاء ہیں، کیوں کسی اور سے نہ مانگے؟ ہم کہتے ہیں ہم احترام تمام اولیاء کا کرتے ہیں. ایک شرط ہے، در آل محمد کے فقیروں. کوئی بھی ولی ہمیں قبول ہے، لیکن اگر آل محمد کو مانتا ہو، اور اگر آل محمد کو نہیں مانتا تو ہم اسے نہیں مانتے. لیکن ہم اوروں سے پھر کیوں نہیں مانگتے؟ آل محمد ہی سے کیوں مانگتے ہیں؟ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی یہ جب مانگ کے انہی سے دیں گے. جس کسی سے بھی کہیں یہ آل محمد کے در پہ آئیں گے تو ہم آل محمد کے در پہ خود کیوں نہ آ جائیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سارے اولیاء کو عطا کرتے ہیں، یہاں سے ولایتیں بنتی ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا، سید علی آغا قاضی نے کہا جو کوئی ولی بنتا، یہاں پیش کیا تھا کسی اور مقام پہ، یہاں نہیں پڑھا. ایک جملہ یہاں پہ پیش کر دوں، کسی اور مقام، وہ کہہ رہے ہیں کہ مارٹن روڈ پہ پڑھا ہوگا کیونکہ یہ وہاں پہ نہیں تھے اور یہ یہاں نہیں تھے. مجھے اب یاد آ رہا میں نے کسی گھر پہ پڑھا. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی سارے مجمع کو. سید علی آغا قاضی طباطبائی، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوض نجف کا، بہت پہنچے ہوئے تھے. کئی سو سال میں علماء کہتے ہیں اتنا بڑا عارف نہیں آیا. ان سے کسی نے پوچھا تھا آغا یہ معجزہ مولا علی نے دکھایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہفتے کی مہلت دو، میں ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو نبی سلیمان کے زمانے سے ہے، وہ جناب امیر کے زمانے میں ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا، پوچھ کے بتاؤں گا. ایک ہفتے بعد واپس آئے. کہا وہ دور رہتا ہے، پوچھ کے آئے. کہا بتائیے معجزہ مولا نے دکھایا تھا یا نہیں؟ کہا مولا نے معجزہ دکھایا تھا. کہا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہا کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا. چلیے گا، یعنی اتنے پہنچے ہوئے تھے. علامہ طباطبائی، آغا بہجت، یہ سب ان کے شاگرد تھے. مرحوم آغا خوئی، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آغا آپ کو اتنا مقام کیسے ملا کہ مراجع آپ کے پاس پڑھنے آتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نجف میں مولا کی زری پہ بہت عبادت کرتا تھا، بے انتہا اعمال، تہجد، سب کچھ زری پہ مولا کی.
کا ہر شب جمعہ کربلا جاتا تھا، ہر شب جمعہ نجف سے کربلا. تو ہمیشہ علماء میں، مومنین میں، شیعوں میں رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی زیارت کرتے ہیں، اجازت لے کے پھر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت. تو مولا عباس علیہ السلام کے یہ دنیا میں رسم شیعوں. تو کہتے ہیں میں وہی مولا عباس کی پہلے زری پہ آیا اجازت لوں. تو میں نے عربوں میں عام دیکھا، ایرانیوں میں بھی ہے، اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے نا تو ماں باپ اسے باندھ جاتے ہیں زری پہ. مشہد میں مولا رضا کی زری پہ، قم میں جناب معصومہ کی، نجف میں مولا علی کی. سنیں گے واقعہ؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ بھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مجذوب سا نوجوان تھا. مجذوب سمجھتے ہیں؟ دیوانہ نہیں تھا، لیکن اس کی عقل جو ہے کامل نہیں تھی، کچھ سادگی تھی، عقل پوری نہیں تھی. اس کے والدین اسے حضرت عباس کی زری پہ باندھ گئے تھے حرم میں. تو وہ کہاں باہر بیٹھا رہتا تھا، مجذوب ہے نوجوان. توجہ ہے؟ تو میں نے دیکھا یہ مجذوب نوجوان ہے، باب قبلہ پہ یا جناب عباس علیہ السلام کے جو حرم کا در تھا وہاں بیٹھا رہتا تھا، مجذوب. کہا میں نے اذن دخول پڑھا، اجازت لی مولا عباس کے حرم میں داخل ہونے کی، اور اندر گیا. سامنے زری نظر آ رہی ہے، میں در پہ کھڑا ہوں اور زیارت پڑھ رہا ہوں. زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ تمام دنیا کے اولیاء کے اور سید الاولیاء یعنی جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو کہا دنیا کے شاہ نجف کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. تو کہا اب غور سے سنیے گا، کہا تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. بات پہنچ گئی؟ کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کے پروندے پہ عباس دستخط نہ کر دیں. اب پہنچی بات کہ علی ابن ابی طالب کسی کی فائل دیکھتے ہی نہیں. اب پہنچ رہی ہے. یہ فائل مولا تب دیکھتے ہیں جب عباس دستخط کر دیں، اگر پہنچ جائیں. تو کہا جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میرے بدن میں لرزہ سا طاری ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے پلٹ کے دیکھا کیونکہ میں حضرت عباس کے حرم میں کھڑا تھا. دیکھا تو وہی مجذوب لڑکا تھا جو میرے کان میں بات کہہ کے گیا تھا. اس مجذوب لڑکے نے بات کہی چلا گیا. کہ میں سمجھ گیا یہ اس نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین تھا یہ جملہ اس نوجوان نے نہیں کہا، مولا عباس نے اس سے کہلوایا. آج جناب عباس عطا کرنا چاہ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ میرے پہ کیفیت طاری ہوئی، آنسو بہنے لگے، میں تڑپنے لگا، پورا بدن کانپ رہا تھا. میں نے فوراً زیارت نامہ رکھا، ذریعہ مقدس کو دیکھنے لگا. جیسے ہی میں جا رہا تھا لگ رہا تھا دروازے کھل رہے ہیں، میں حضرت عباس کی زیارت کر رہا ہوں. کہ میں ذری پہ گیا، دونوں ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا، اے غازی عباس اپنے بابا سے میری سفارش کر دیں. کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا جناب عباس نے دستخط کر دیے. کہ اب جب میں نجف آیا تو مجھے محسوس ہوا نجف کی زری بھی کھلی ہوئی ہے. کہ وہ دن تھا کہ علی نے مجھ پہ وہ عطا کی جو پہلے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عباس ابن علی نے دستخط کر دیے تھے.